اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تشریح عرض کراں گا اور یہ نکات عرض کراں گا اور صوفیانہ تفسیر انہاں دی بارگاہ وچ میں انشاءاللہ تہاڈی عرض کراں گا۔ دعا کرو کہ رب کریم سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اور دین صراط مستقیم دے سب نو چلنے دی توفیق عطا فرمائے، دین محمدی دا پیرا دیون دی رب توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فرمایا میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس ترجمہ کیجیے کہ میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی میں اللہ کی پناہ دے وچ آنا چاہتا ہوں۔ ہاں جی، میں نکالے ہوئے شیطان تو اللہ کی پناہ دے دران چاہنا۔ اور فرمایا دی تفسیر اور دی نکات، اعوذ باللہ پڑھنے میں چند نقطے ہیں۔ اعوذ باللہ پڑھنے میں چند نقطے ہیں، عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمایا جی۔ فرمایا پہلا نقطہ اعوذ باللہ، گویا خلق سے خالق کی طرف رجوع کرنا ہے، مخلوق سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ اور یہ تصوف کی، یہ صوفیاء کی پہلی سیڑھی ہے، یہ صوفیاء کی تصوف کی پہلی سیڑھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرمایا دوسرا نقطہ، اعوذ پڑھنے میں اپنی مجبوری اور بے بسی اور رب تعالی کی قدرت کا اقرار ہے، یعنی اپنی مجبوری، اللہ تعالی کی قدرت، وہ دی طاقت، ہاں جی، وہ دا اقرار کرنا ہے، اپنی مجبوری بے بسی کا اقرار کرنا اور اللہ کی پناہ حاصل کرنا۔ فرمایا کہ اور یہ کہ نفس کی پہچاننے کی پہلی منزل من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی پہچان کر لی اس نے اپنے سن رب کی پہچان کر لی۔ نفس کیا چیز ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک مومن اور ایک کافر نفس ہے جو کہ اندر کی حکومت کرتا ہے۔ کبھی شیطان ہیوی ہو جاتا ہے، کبھی انسان کا جو اندر کا ایمان والا فرشتہ ہے وہ ہیوی ہو جاتا ہے، انسان نیکی کرنے شروع کر دیتا ہے۔ جب شیطان کا غلبہ حاوی ہوتا ہے تو پھر شیطانی کاموں میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی پہچان کر لی اس نے حقیقت میں اپنے رب کی پہچان کر لی۔ ہاں جی، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی فضیلت کیا ہے؟ آئیے فضیلت میں عرض کرتا ہوں۔ احادیث شریفہ میں ہے کہ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص پر بہت غصہ آ رہا تھا اور اس کی زبان سے، اس کے منہ سے جو کہ وہ پانی باہر نکل رہا تھا اور اس کا منہ پھلا ہوا تھا، غصے سے باہر ہو رہا تھا۔ تو تمہارے اور میرے آقا و مولا امام الانبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اگر یہ شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا تو یہ شیطان کے وار سے بچ جاتا، شیطان کے وار سے
محفوظ ہو جاتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے میں تو یہ لفظ نظر آ رہے ہیں آپ کو، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. یارو ایک بچہ، جو بچہ ہے وہ باہر بچوں سے کھیلتا ہے، کسی کو مار پیٹ کے آتا ہے نا، تو دوڑ کے آ کے اپنی ماں کی گود میں آ کر پناہ لے لیتا ہے. تو وہ جتنا بھی بچوں کو مار کے آیا ہوگا نا، اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی، اس کو پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ماں کی گود میں آ گیا ہے. ماں کی گود میں آنا، ماں کی رحمت کی آغوش میں آنا، وہ بچہ اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ اب مجھے کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں. وہ ماں کی گود میں مسکرا رہا ہوگا، ماں کی گود میں اس کو آرام آ گیا ہوگا. پتا چلا کہ ماں بچے کے لیے شفقت ہے، ماں بچے کے لیے رحم ہے، ماں بچے کے لیے نرمی ہے. تو وہ ماں اپنے بچے کو تکلیف نہیں آنے دے گی. جب ایک ماں کا یہ عالم ہے تو جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، اس اللہ کا کیا عالم ہوگا، جل جلالہ ہوگا، کتنی کرم نوازی ہوگی کہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. بستان التفاسیر اس میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، حق تعالیٰ پر فرض ہے کہ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے، ہاں جی، کہ جو اس کو شیطان سے بچا لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس آدمی کو، اس انسان کو شیطان کے وار سے پناہ دے دیتا ہے، شیطان اس پر حاوی نہیں ہوتا. جو آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے. آئیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل فرما دیتا ہے. شیطان اور انسان ان دونوں کے درمیان میں 300 پردے. پردہ تو ایک ہی کافی تھا، لیکن اللہ پاک اتنی اس آدمی کو محفوظ فرماتے ہیں، اتنی اس آدمی کو اپنے قریب سے قریب تر کرتے ہیں کہ جو آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے. تو دوستو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بہت فضیلت والی بات ہے. یہ اپنی زبان اور دل کی پاکیزگی کے لیے یہ اعوذ باللہ. تفسیروں میں ہے کہ جیسے انسان وضو کرنے کے لیے پاکی اختیار کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، اور یاد رکھنا وضو کی طہارت، وضو کا کامل ہونا طہارت ہے. طہارت مکمل ہوگی تو وضو ہوگا، اور جب وضو انسان کر لیتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اس کا جسم باہر والا وجود وہ پاک ہو جاتا ہے. اب وہ نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن پڑھنا چاہے تو قرآن پڑھ سکتا ہے. اسی طرح زبان اور دل کی پاکیزگی کا نام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. اور یہ دل یہ عام چیز نہیں ہے، یہ دل ایک رب تعالیٰ کی ایسی جاگیر ہے جہاں ہر لمحے اللہ تبارک، جیسے انسان کہتا ہے نا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اسی طرح یہ بھی ایک اللہ کا گھر ہے. اس کی حفاظت کرنا انسان کے ذمہ ہے، اس کی صفائی کرنا انسان کے ذمہ ہے. انسان صفائی کیسے کرے گا؟ حسد، کینہ، بغض، کدورت، نفرتیں نکال کر اس میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت ڈالے گا، تب یہ گھر صاف ہوگا. تو اس لیے دوستو، اس کو صاف کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ یہ گھر صاف ہو جائے گا. وہ پنجابی کا شعر بھی ہے نا کہ کہتے ہیں ڈھا دے مسجد، ڈھا دے مندر تے ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، پر ایک بندے دا دل نہ ڈھاوی، رب دلاں وچ رہندا.
رب دل کے اندر اپنی تجلیات کا مرکز بنا کے بنا، اس میں اللہ کے حرم میں تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی نظر ہوتی ہے اس کا دل میں، تو اس دل کی حفاظت کیجیے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ پڑھے گا تو بہت فضیلت حاصل ہوگی، اس لیے ان کا ورد ہمیشہ اپنی زبان پہ قائم و دائم رکھنا۔ اور ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، جب کسی کو غصہ آ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے اور کروٹ بدل لیا کرے۔ جب کھڑا ہے آدمی تو اس کو چاہیے بیٹھ جائے، جب بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، انسان کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت جل شانہ و سبحانہ کی بارگاہ لم یزل کے اندر دعا ہے کہ رب کریم ہر مسلمان کو دین صراط مستقیم کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین محمدی کا پیروار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر یہ بات اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے، اپنے اہل و اقارب سے شیئر کیجیے، تاکہ ایک آدمی بھی راہ راست پر آ جائے تو ہمارے سب کی بہتری کا نمونہ بن جائے۔ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہر مسلمان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔